السلام علیکم ناظرین، میں حافظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، آج کل انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر جن کا ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر مبارک کہ آپ کا ظہور بہت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو 2-3 ممالک ہیں جو سر فہرست ہیں، جن کا نام ظہور امام زمانہ سے پہلے کے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مصر ہے، ایک عراق ہے اور ایک شام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب یعنی عرب ممالک کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں کون سی تباہی ہو جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسرائیل کی غزہ اور فلسطین پر بربریت کے باوجود امت مسلمہ خاموش کیوں ہے؟ مشرق وسطیٰ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا پڑے گا۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے تقریباً 100 سال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ 1918 کے آس پاس جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور خلافت عثمانیہ کے حصے کیے جا رہے تھے، ٹکڑے کیے جا رہے تھے، اس وقت ایگزیکٹلی یہی سب کچھ ہو رہا تھا جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو تباہیاں، ہلاکتیں اور مسلمان دنیا کی تباہی دیکھی تھی، آج ہمیں اپنی آنکھوں سے وہی سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت کے بزرگوں نے اللہ کے آگے دعائیں کی تھیں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ خلافت عثمانیہ توڑی جا رہی تھی، مسلمان دنیا کو تقسیم کر کے یہ ملک بنائے گئے جو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ملک نہیں تھے، یہ خلافت عثمانیہ کے صوبے ہوا کرتے تھے، ولایتیں کہا جاتا تھا جنہیں۔ بعد میں ان کو ملک کا نام دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب برٹش امپائر نے ویلفارڈ ڈکلیریشن کے بعد لارڈ اتھمیس چائلڈ، جو اس وقت کا یہودی زائلسٹ تھا، اس زائنسٹ کو خط لکھا گیا کہ برطانیہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لایا گیا۔ برطانیہ اسرائیل کو بنانے والا ہے۔ یہ خط پہلی جنگ عظیم کے بعد لکھا گیا تھا۔ اس وقت اسرائیل کی ریاست کا قیام کم از کم 30 سال دور تھا اور 30 سال پہلے کے واقعات آ رہے تھے، لیکن یہ خط لکھ کر بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اب برٹش امپائر کی پالیسیاں کیا ہوں گی، اور انہوں نے مسلمان دنیا کے نقشے کو تقسیم کیا، مختلف ممالک بنائے، اور اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی، اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس وقت کے عرب قبائل کو استعمال کیا، جس طرح آج مڈل ایسٹ میں کہیں داعش، کہیں ISIS نظر آ رہی ہے اور کہیں TTP نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے دہشت گرد گروہ اور دستے انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد تیار کیے تھے۔ اس کے لیے حجاز کے جو عرب ممالک تھے، جو نجد کے عرب ممالک تھے، جو عرب قبائل تھے، اور جو نجد کے عرب قبائل تھے، جو حجاز شریف مکہ تھا، جس کے اوپر علامہ اقبال نے اس وقت بڑے دردناک شاعری کی تھی، وہ سید کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے بغاوت برپا کی۔ ترکوں کو شہید کرنے والے یہ عرب تھے۔ خانہ کعبہ کے پردوں میں ترک مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں ترک سپاہی جو حجاز کے علاقے میں تھے، ان بیچاروں کو گھیر گھیر کر شہید کیا۔ فرانس حجاز ریلوے لائن جو مدینے سے استنبول جاتی تھی، اس کو لارنس آف عربیہ کی مدد سے تیار کروایا گیا تھا۔ جب وہ لائن تباہ ہو گئی، ترکوں کے راستے ٹوٹ گئے، مدینہ کا جو ترک کمانڈر تھا، اس کو سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ تم نے سرنڈر نہیں کرنا۔ یہ خواب باقاعدہ ترک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس بات کے باوجود کہ ترک امپائر
وہ شکست ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی کئی مہینے تک یہ ترک سپاہ سالار مدینہ کے دفاع میں لڑتا رہا۔ آخر میں ترک سپاہی اتنے تھک گئے کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کے عرب قبائل تھے۔ شریف حسین جو مکہ کا گورنر تھا، اس نے مسلمانوں کی آبرو کو فروخت کر دیا۔ اس وقت علامہ اقبال نے یہ شعر جو کہا تھا، یہ تکلیف دہ شعر تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکوان سرپوش۔ اور یہی نتیجہ تھا جو شریف مکہ تھا۔ انعام کے طور پر اس کے ایک بیٹے کو اردن اور ایک بیٹے کو عراق کی حکومت دی گئی۔ یہ اردن کا جو شاہ حسین تھے اور اب عبداللہ حکومت کرتا ہے، یہ اس شریف مکہ کا پوتا ہے جس نے ترکوں کو بیچ دیا تھا، اور اسی غداریوں کے نتیجے میں ان کو یہ حکومت عطا کی۔ اور نجد کا جو خاندان تھا، آل سعود، اس نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر جو بغاوت برپا کی، ترکوں کو ختم کیا، خلافت عثمانیہ کی دھجیاں اڑائی، اس کے انعام کے طور پر سعودی عرب، حجاز کی ساری حکومت اس بڑے قبیلے کو دے دی گئی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ لارنس آف عربیہ کا کردار دیکھیں، جنرل ایلن بائی کا کردار دیکھیں۔ آج میں اردن میں ایلن بائی برج ہے، ایک پل بنا ہوا ہے اردن اور اسرائیل کے درمیان۔ تو بدقسمتی سے اس پالیسی کے بعد جو برطانیہ نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں میں مسلمانوں کے ذریعے فساد برپا کروائیں گے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ عیسائی طاقتوں یا غیر ملکی طاقتوں نے تباہی مچائی۔ دمشق کو اگر ہم فعال کرائیں گے، دمشق پر عرب قبضہ عرب دستوں کے ذریعے ہوگا، اور اس طرح بغداد پر قبضہ بھی عرب دستوں کے ذریعے ہوگا۔ انہی عرب قبائل اور شریف حسین کی اولاد کے ذریعے شام کو فتح کیا گیا، اور یہ سب کرنے والا کوئی برٹش مینڈیٹ تھا، کوئی فرینچ مینڈیٹ تھا۔ اصل میں تباہی مچائی عرب دستوں نے، ترکوں کو شہید کرایا، خلافت عثمانیہ کی تباہی کی، لیکن بعد میں قبضہ کوآرڈینیشن اور حکمرانی برٹش اور فرینچ کی ہی بنی، یعنی خلافت عثمانیہ ختم کروائی گئی۔ اور آج جو داعش کے ذریعے خلافت اسلامیہ قائم ہو رہی ہے، یہ سب انگریز کروا رہے ہیں اور عرب ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے پہلے کے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں کہ جان لو پہچان لو تمہارا اصل دشمن کون ہے، اور وہ کس طریقے سے چھپ کر تم لوگوں کا لڑوا رہا، اور مسلمان ہر دور میں ان میں غدار رہے، اور یہ غدار ہی مسلمانوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے ارد گرد کے غداروں کو دیکھیں اور اس وقت کو دیکھیں، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔